بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میری بیوی جب بھی نماز پڑھتی کمرے کو اندر سے لاک کر لیتی۔ اچانک کمرے سے سسکیوں اور رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ جب باہر آتی تو بال اجڑے ہوتے اور حالت غیر ہوتی۔ مجھے کہتی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، معاف کر دو۔ میں پریشان ہو گیا تھا اس روز روز کے معاملے سے۔ ایک دن جیسے نماز کا ٹائم ہوا کمرے میں چھپ گیا۔ میری دنیا فنا ہو گئی یہ دیکھ کر، جب بیوی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک ایسا گناہ جس کے بوجھ تلے میں دبی جا رہی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ہر روز نماز پڑھ کر معافی مانگتی ہوں، مگر لگتا ہے کہ جیسے خدا بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ بھی مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ آخر میں ایسا کیا کروں کہ میری زندگی مجھ پر آسان ہو جائے؟ میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے شوہر کو اس راز سے آگاہی دے دوں، اسے بتا دوں کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے، مگر میں یہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لیے اپنے جذبات کو دل میں دبائے میں زندگی جی رہی ہوں۔ دیکھا جائے تو یہ ایسا گناہ ہے نہیں جس کی معافی نہ ملے، مگر جب تک مجھے خدا معاف نہیں کرے گا تب تک میں اپنے شوہر سے بھی کیسے معافی کی امید رکھوں؟ قصور بھی تو سراسر میرا ہے۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ اس گناہ کا، مگر بے اختیاری میں ہو گیا۔ میں اپنے دھیان میں مگن اپنی بیوی کی ڈائری پڑھ رہا تھا کہ اچانک آہٹ پر چونک گیا۔ شاید وہ بازار سے واپس آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈائری بند کی اور اسے اسی حالت میں رکھ دیا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنی بیوی کی ڈائری پڑھ کر میں دم خود رہ گیا تھا، اور اس نے یہ سب کیا لکھا تھا، کس گناہ کا تذکرہ کیا تھا، کاش میں تھوڑا سا اور پڑھ لیتا۔ میری بیوی نے کمرے میں آتے ہی مجھ سے کہا کہ باہر جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ میں باہر چلا گیا تو اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے سے سسکیوں اور آہٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میری بیوی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے یوں رونے اور تڑپنے پر میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میری بیوی نے ایسی حرکتیں کرنا شروع کی تھیں جن کی وجہ سے میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ میری اور فرزانہ کی پسند کی شادی ہوئی تھی اور ہم دونوں ہی اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش تھے۔ اس شادی میں میری ماں کا کردار نہایت ہی اہم تھا۔ اگرچہ وہ اپنی پسند سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی پسند پر میری پسند کو فوقیت دی اور فرزانہ کو بیاہ کر لے آئیں۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ شاید اماں فرزانہ کو پسند نہیں کرتی، مگر آہستہ آہستہ میری غلط فہمی دور ہونے لگی، کیونکہ ان ساس بہو کی دوستی بہت گہری ہونے لگی تھی، اور میں خوش تھا کہ میرے گھر میں ساس بہو کی روایتی جھگڑے نہیں ہیں۔ میری ماں کو میں نے ہمیشہ ہی نماز روزے کا پابند دیکھا تھا۔ وہ اکثر فرزانہ کو بھی کہا کرتی تھی کہ نماز پڑھ لو، لیکن وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ لیکن پھر ایک دم سے ہی اس میں بہت بدلاؤ آ گیا۔ شاید یہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب اس نے کمرے میں بند ہو کر نماز پڑھنا شروع کی۔ پہل تو میں نے اسے اتنا نوٹس نہیں کیا، مگر بعد میں تجسس سے مبتلا ہو جانے لگا کہ بھلا کمرہ بند ہو کر نماز کون پڑھتا ہے۔ میں نے 1-2 بار جب بیوی سے پوچھا تو اس نے مجھے ٹال دیا اور کہنے لگی کہ میں یکسوئی سے عبادت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ذرا لاک کر لیتی ہوں کہ نہیں چاہتی کہ کوئی میری عبادت میں خلل ڈالے۔ میں نے پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی ان دنوں اماں بہت پریشان تھی اور میں اپنا زیادہ تر وقت اماں کے ساتھ ہی گزارنا پسند کرتا تھا۔ میری بیوی میری ماں کی صحت یابی کے لیے ہر وقت وظیفے پڑھتی رہتی تھی۔ اماں کی صحت یابی کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ جب امی فوت ہوئی تو وہ اپنی بہو یعنی کہ میری بیوی سے بہت ہی زیادہ خوش تھیں۔ اماں کی وفات کے بعد فرزانہ میری بیوی بہت چپ سی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اسے صدمہ بھی ہو گیا تھا۔ اور اب پچھلے 2 ماہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے پھر سے اپنی وہی روٹین شروع کر دی تھی جو پہلے تھی، کمرہ لاک کر کے لمبی لمبی نمازیں اور دعائیں مانگنا۔ لیکن بہت پہلے یوں روتی نہیں تھی، اور اب اس کی سسکیوں کی آوازیں باہر تک آتی ہیں۔ میرا چھوٹا بیٹا پریشان ہو کر مجھ سے پوچھتا کہ امی کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی ہیں؟
تو مجھ سے کوئی جواب نہیں بن جاتا پاتا، اور میں جب بھی اپنی بیگم سے پوچھتا تو وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی، چپ چاپ بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ میں تھک ہار کر میں اس کے پاس ہی سے اٹھ جاتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی اس حالت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اذیت میں تھا۔ پھر ایک دن جب وہ نماز پڑھ کر کمرے سے باہر نکلی تو اس کی حالت دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی حالت بہت ہی غیر ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور حلیہ بھی اجڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں بہت دور سے پیدل سفر کرتی ہوئی آئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تو نماز پڑھ رہی تھی، پھر یہ بکھرے بال اور یہ سب۔ تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو شاید میرے دل میں سکون ملے گا۔ اور میں نے حیرت سے پوچھا کہ کس گناہ کی بات کر رہی ہو؟ وہ کچھ بتانے لگی کہ پھر چپ سے ہو گئی اور خود کو کمرے میں جا کر دوبارہ بند کر لیا۔ یہ صورتحال میرے لیے ذہنی کوفت کا باعث تھی۔ فرزانہ کو ہمارے بیٹے کی بھی کوئی ہوش نہیں تھی، وہ بس سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ مجھے اب شک ہونے لگا کہ وہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہو چکی ہے۔ میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا، مگر وہ بری طرح چڑ گئی اور کہنے لگی کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ میں جب اس سے پوچھتا کہ تم نے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ تو وہ چپ کر جاتی، مجھ سے کہتی کہ بس تم مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اب لگنے لگا ہے کہ شاید اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، تبھی وہ مجھ سے معافی مانگتی رہتی ہے۔ مجھے شادی سے پہلے کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ جب ہماری منگنی ہوئی تھی تو فرزانہ کی ایک کزن نے مجھے کال کی تھی اور فرزانہ کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں بتا کر مجھے اس کی شادی کرنے سے منع کیا تھا، مگر تب میں نے یہی سوچا تھا کہ وہ فرزانہ پر الزام لگا رہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور دنیا میں ہم سب سے جلتی ہے، اس لیے وہ ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں۔ فرزانہ کی کزن نے کہا تھا کہ میرے علاوہ اور کسی کا اور لڑکے سے بھی تعلق ہے، مگر تب میں اس کی کزن کو چھڑک کر خاموش کروا دیا تھا، اور آج جب وہ مجھ سے ہر وقت معافی مانگتی رہتی تھی وہ میرے ذہن میں سوال آنا بنتا تھا کہ کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دیتی رہی، اسی دھوکے کی معافی مانگتی ہو۔ اس دن کے بعد میں نے اس کی ڈائری کو نہیں دیکھا، شاید وہ جان گئی تھی کہ میں نے اس کی ڈائری پڑھی ہے، تبھی اس نے وہ ڈائری چھپا لی۔ 2 دن بعد کی بات تھی، دوپہر کے وقت میں دفتر سے کھانا کھانے کے لیے نکلا تو ملازمہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ بی بی جی گھر سے باہر نکلی ہیں۔ میں نے بھی ملازمہ کو کہا تھا کہ میری بیگم کو کسی بھی صورت میں باہر نہ جانے دے اور اس کا خیال رکھے، کیونکہ اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں، اور اب وہ مجھے فون کر کے بتا رہی تھی کہ وہ اس سے منع کرنے اور روکنے کے باوجود کہیں باہر چلی گئی ہے۔ میں پریشان ہوا تو گھر آ گیا اور اپنا فون بھی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، ورنہ میں اسے کال ہی کر لیتا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو اور مجھے گھر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھے تو وہ پہلے سے ہی گھبرا گئی اور پھر سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، اس لیے میں مارکیٹ تک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز بھی تھے۔ میں خوش ہو گیا کہ وہ نارمل لائف کی طرف آ رہی ہے۔ وہ سامان پکڑے سیدھا کمرے میں چلی گئی اور میں حیرانی سے سوچتا رہ گیا کہ اس نے مجھے اپنی شاپنگ دکھائی کیوں نہیں، جبکہ جب بھی وہ پہلے شاپنگ کرتی تھی تو مجھے لازمی دکھاتی تھی۔ خیر میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اپنے پاگل پن سے باہر آ رہی ہے، لیکن سکون کی چند عارضی ثابت ہوئے۔ ایک دن پھر سے وہ دوپٹہ لپیٹ کر کمرہ بند ہو گئی، حالانکہ نماز میں تو ابھی کافی دیر تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دروازہ بجاتے ہوئے اسے باہر آنے کا کہا، اور جب وہ باہر آئی تو اس کا حلیہ بہت ہی خراب تھا۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اسے تم ہی معاف کرو گے، تبھی مجھے سکون آئے گا۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے کہہ دیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اندر سے میں شک میں پڑ گیا تھا کہ آخر ایسا کیا گناہ کیا ہے اس نے۔ میں نے ملازمہ کو اس کا دھیان رکھنے کی تلقین کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میڈم مجھے اپنا کوئی کام نہیں کرنے دیتی، یہاں تک کہ اپنے کمرے کی صفائی بھی وہ خود کرتی ہیں۔ میں اب اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سوتا،
کیونکہ جب سے اسے یہ دورے پڑنا شروع ہوئے تھے اس نے مجھے خود ہی بیٹے کے کمرے میں شفٹ ہونے کو کہہ دیا تھا تاکہ میری رات سکون سے سوتے ہوئے گزرے، جبکہ وہ ساری رات نماز پڑھتی اور روتی رہتی تھی۔ ملازمہ کی زبانی یہ سن کر میں چونک گیا، اور اس کا مطلب تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ اس کے گناہ کا جو بھی راز تھا وہ اس کے کمرے میں ہی پوشیدہ تھا، کیونکہ میں نے بھی یہ نوٹ کرنا شروع کیا تھا کہ وہ مجھے کمرے سے نہیں آنے دیتی تھی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں دفتر سے آتے ہی بیٹے کے ساتھ مصروف ہو جاؤں اور اس کی طرف دھیان نہ دوں۔ ملازمہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہر جمعرات گھر سے باہر کہیں چلی جاتی ہے اور 2 گھنٹے کے بعد واپس ہوتی ہیں۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس بار جب گھر سے باہر جائے تو تم بھی اس کے پیچھے جانا اور مجھے کال کر کے بتانا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ پھر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میری بیوی بار بار جس گناہ کا ذکر کرتی ہے وہ اس کی بے وفائی اور دھوکہ ہی ہے، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے بیٹے میں کوئی لگاؤ رہ گیا تھا۔ یا تو وہ کمرہ بند کر نماز پڑھتی رہتی یا پھر رو رو کر معافی مانگتی رہتی تھی۔ 3 دن بعد ہی جمعرات کا دن تھا، اس لیے میں نے چھٹی کر لی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج میری بیوی گھر سے کہاں باہر جائے گی۔ میں انتظار کرتا رہا، لیکن وہ گھر کے اور ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول رہی اور کہیں بھی نہیں گئی۔ اگلی جمعرات کو بھی یہی معمول رہا، شاید وہ میری وجہ سے گھر سے باہر نہیں جا رہی تھی تاکہ مجھے اس پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن زبردستی میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا اور اس کے مکمل ٹیسٹ ہونے پر مجھے ڈاکٹر کے مطابق اسے کوئی بیماری نہیں تھی اور اس کے سارے رپورٹس کلیئر تھی۔ پھر آخر کس چیز کا غم اس کے اندر سے کھایا جا رہا تھا۔ میں اس سے بہت ہی کہتا تھا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر وہ روتی رہتی اور کہتی تھی کہ میرا گناہ معافی کے قابل نہیں ہے، اور وہ گناہ تھا کہ کیا بھی وہ مجھے بتائے پر تیار نہیں تھا۔ میری بیوی اور میری پسند تھی، میں اسے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ وہ خود کو تباہ کر لے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دفتر میں تھا کہ مجھے ملازمہ کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی کہ صاحب بیگم صاحبہ گھر سے باہر نکلی ہیں، کیا میں ان کے پیچھے جاؤں؟ میں نے کہہ دیا کہ ہاں، اپنی بیگم صاحبہ کے پیچھے جاؤ، کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ بعد میں بھی مجھے یاد آیا کہ آج تو جمعرات ہے، شاید وہ جہاں پہلے جاتی تھی آج بھی وہیں جا رہی ہے۔ میں نے دوبارہ ملازمہ کو فون کر کے کہا کہ احتیاط سے اس کا پیچھا کرنا، اور اگر کوئی غیر معمولی سی بات ہوئی تو مجھے کال کر کے بتا دینا۔ میں نے بے چینی سے انتظار کرنے لگا کب مجھے ملازمہ فون کرے گی۔ آدھ گھنٹے کے بعد اس کی کال آئی اور وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، لگ رہی تھی مجھے ایک ایڈریس سمجھا کر کہنے لگی کہ صاحب جیسے بھی ہو جلدی سے یہاں آ جائے، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ جانے کہاں چلی گئی ہیں اور مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں جلدی سے دفتر سے نکلا اور اس کے بتائے ہوئے ملازمہ ایک گلی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ میں نے بیگم صاحبہ کو اسی طرف جاتے دیکھا تھا، مگر اب وہ کہیں بھی نہیں ہیں، صرف وہ اگلی اسی گلی کے کسی گھر میں چلی گئی ہیں۔ میں اس علاقے میں آ کر حیران تھا، کیونکہ یہاں نہ تو کوئی میرا رشتہ دار رہتا تھا اور نہ ہی میری بیوی کا، تو پھر وہ یہاں کس سے ملنے آتی ہے؟ میں نے گھر فون کر کے چوکیدار سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی یہیں پر موجود ہے، یہی کسی گھر میں۔ مگر اب میں سب گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کر تو نہیں پوچھ سکتا تھا کہ کیا میری بیوی یہاں سے، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ انتظار کریں۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ تم گھر واپس چلی جاؤ، اور وہ چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ میں جلدی سے ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا۔ میری بیوی اس گھر سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ میں جو اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا وہ شاید یہاں کسی مرد سے ملنے آئی ہے، اس بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ عورت کون تھی اور میری بیوی کا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ اس بوڑھی عورت کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری بیوی اس سے دروازے پر باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی، اور ایک اور بات جس نے مجھے چونکا دیا تھا یہ تھی
کہ میری بیوی کے ہاتھ میں کافی سارے شاپنگ بیگ تھے اور وہ اسی طرح کے جو ایک دن پہلے میں نے اس کے ہاتھوں میں دیکھے تھے۔ آج مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ عورت کون ہے جس کے گھر میں میری بیوی چوری چھپے آتی ہے۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ عورت کون ہے جس کے گھر میں میری بیوی چوری چھپے آتی ہے اور میری بیوی یہاں سے کیا چھپا کے لے کر گئی ہے۔ میں نے اس سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس عورت باہر نکلی اور میں سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے آپ کی پڑوسن بڑھیا کے بارے میں کچھ معلومات لینے آیا ہوں۔ میرا سوال سن کر وہ عورت خوفزدہ سی ہو گئی، یوں لگا جیسے گھبرا گئی ہو۔ کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور یہ کہہ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران پریشان واپس آ گیا۔ گھر آیا تو ملازمہ نے بتایا کہ میری بیوی واپس آ گئی ہے، اپنے کمرے میں ہے۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں ابھی دروازہ نہیں کھول سکتی۔ ملازمہ مجھے سرگوشی سے بتانے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ اندر نماز نہیں پڑھتی۔ لگتا ہے کہ مجھے بھی یہی تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے بہانے کچھ اور کرتی ہے، اور کہنے لگی کہ میں ابھی دروازہ نہیں کھول سکتی۔ ملازمہ مجھے سرگوشی میں بتانے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ اندر نماز نہیں پڑھتی۔ لگتا تو مجھے بھی یہی تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے بہانے کچھ اور کرتی ہے، مگر کیا اس بات کا مجھے معلوم کر کے رہنا تھا تاکہ میں اس سارے معاملے کو ختم کر سکوں جس نے مجھے کافی عرصہ سے میرے گھر کا سکون برباد کر رکھا ہے۔ میں نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ کسی بھی طرح سے میری بیوی کے کمرے میں داخل ہو کر مجھے بتاؤ کہ وہاں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اپنی کوشش کے باوجود بھی بیوی کے کمرے میں داخل نہ ہو پائی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اب مجھے اس کمرے میں داخل ہو کر دیکھنا تھا کہ وہ ایسا کیا کرتی ہے جو اس کا حلیہ اتنا بھی خراب ہو جاتا ہے اور بعد میں اسے اپنی بھی کوئی کوشش نہیں رہتی، اسے اپنی بھی کوئی ہوش نہیں رہتی۔ میں نے اس کمرے کی نقلی چابی بنوانے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے دن میں اس انتظار میں تھا کہ جیسے ہی وہ کمرے میں جائے گی تو تھوڑی دیر بعد میں بھی چلا جاؤں گا، اور اس دوران تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکلتی وہ تو جلدی سے اس کے کمرے میں چھپ گیا۔ جیسے ہی نماز کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کر لیا، میں اپنی جگہ پر چھپ کر دیکھنے لگا کہ وہ اب کیا کرتی ہے۔ اس نے کمرے میں آتے ہی الماری کھولی اور کچھ تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں جائے گی تو تھوڑی دیر بعد میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس دوران تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو میری جان جلدی سے اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ میں اپنی جگہ پر چھپ کر دیکھنے لگا کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ اس نے کمرے میں آتے ہی الماری کھولی اور کچھ تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کے ہاتھ پر اگربتیوں کا پیکٹ دیکھا۔ اس نے کمرے کے ساری بتیاں بجھا دی تھیں۔ میں پریشان ہونے کے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ فرزانہ نے کمرے میں اگربتیاں روشن کر لیں اور ایک گول سا دائرہ کھینچ لیا۔ میں پریشان ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ فرزانہ نے کمرے میں اگربتیاں روشن کر لیں اور ایک گول سا دائرہ کھینچ کر بیٹھ گئی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ اس کے آگے عجیب و غریب سی چیزیں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اس کے آگے کیا ہے، کیونکہ بیوی کی پیٹھ میں میری طرف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت غیر ہونے لگی، وہ چیخنے لگی، ایسا لگنے لگا کہ جیسے اسے کوئی مار رہا ہو، اور وہ رونے لگی۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی تو میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ساری بتیاں روشن کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے آگے جو چیزیں پڑی تھیں وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے آگے کچھ ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر وہ شاید کوئی جادو ٹونا کر رہی تھی۔ فرزانہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ گھبرا کر اپنی صفائی میں نے سختی سے کہا کہ اب تمہاری میں کسی بات پر یقین نہیں کروں گا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ سب کیا چل رہا تھا۔ فرزانہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے تم پر کوئی جادو نہیں کیا ہے، یہ سب تو میں خود اپنے لیے کر رہی ہوں،
اپنی معافی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں چونک گیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے کھل کر ساری بات بتاؤ۔ وہ روتے ہوئے مجھے سب بتانے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری ماں کو میں شروع دن سے ہی پسند نہیں تھی۔ اس نے مجھے کبھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کی پسند کی شادی کی لڑکی سے کرو، اور شاید اسے یہ ڈر تھا کہ میں تمہیں ان سے چھین لوں، اسی لیے وہ تمہارے دفتر جاتے ہی مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتی تھی، مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور مار پیٹ بھی کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے دھمکی نہیں دی تھی، اگر میں نے تمہیں اس بارے میں ذرا بھی کچھ بتایا تو وہ تو میں اپنی قسم دے کر مجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، اس لیے میں ان کا ہر ظلم چھپ کر ہی برداشت کر سکتا ہوں۔ مگر پھر میری بھی بے بس ہو گئی تھی، میں سانس کے اس دوغلے روپیے میں تنگ آ گئی تھی۔ تمہارے سامنے تو وہ اچھی بنتی تھی، مگر تمہاری بیٹی پیچھے میرے ساتھ اتنا بڑا سلوک کرتی تھی۔ انہی دنوں میں اپنی دوست سے ملاقات ہوئی تو پھر سے اس نے اپنی ساس پر کالا جادو کروایا تو سب ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ساس بھی ایسی ہی تھی، مگر پھر اس نے اپنی ساس پر کالا جادو کروایا تو سب ٹھیک ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی ساس پر کالا جادو کرواؤ۔ میں بس چاہتی تھی کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے، اور اس لیے میں نے ایک عام بڑھیا سے رابطہ کیا اور اس کی مدد مان لی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نماز کے بہانے کمرے میں بند ہو گئی، وظیفہ کرنا تو اس اثر تمہاری ساس کے پاس ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے کیے ہوئے جادو سے اتنا اثر پڑے گا کہ تمہاری ماں بیمار ہو جائے گی۔ جو وہ بیمار ہوئی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر سچے دل سے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ جب وہ بیمار ہوئی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر سچے دل سے ان کی خدمت کرنی شروع کر دی تھی۔ میں اپنے کیے ہوئے کی تلافی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ فوت ہو گئی۔ میرے کروائے ہوئے کالے علم کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ اس کے مرنے کے بعد مجھے میرے ضمیر نے ملاقات کرنی شروع کر دی، اور اس لیے میں نمازوں کے بعد رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ پھر ایک دن میں اس عامل بڑھیا کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے کس پل چین نہیں آتا، میں اس سب سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی حل بتاؤ۔ کہ اس نے مجھے پھر سے کچھ وظیفے کرنے کو کہا۔ تبھی میں کمرہ بند ہو کر اس کے کہے ہوئے وظیفوں پر عمل کرتا تاکہ میرا دل اس سے سکونی سے نکل جائے اور اس کی جادو کی نحوست بھی ختم ہو جائے۔ میں ہر جمعرات اسی عمل بڑھیا کے پاس جاتی ہوں، اور یہ سب سن کر میں شاکڈ رہ گیا تھا۔ مجھے کیا علم تھا کہ معاملہ اس حد تک بھی گمبھیر ہو سکتا ہے۔ پہلے تو جادو کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی، اور اب وہ پھر سے لا علمی میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے اپنا سلوک اچھا کر لے، جو بھی ہو غلط ہوا۔ میں نے اس کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ ایک غلطی تم نے پہلے کی اور اب تم پھر سے اسی غلطی کا شکار ہو رہی ہو۔ تمہیں کیوں لگتا تھا کہ جادو سے دل کو سکون ملتا ہے؟ دل کے سکون کے لیے عامل کے پاس نہیں بلکہ اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لی تھی اور اس کا ارادہ بھی برا نہیں تھا، تو میں اسے معاف کر کے اس کا روحانی علاج کروانا شروع کر دیا۔ وہ بڑھی جادوگرنی بہت میری بیوی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، آج کے بعد میری بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور ہم نے ایک نئی زندگی کا اعتبار کیا۔ اگر میری اماں نے بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی تو میری ماں تھی۔ آج بھی جب یاد آتی ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔